غسل، کھانا اور چلنا، کام کرنا، آرام کرنا، 5 چیزیں ہیں. لیکن آج ہم صرف ایک پوائنٹ پہ غور کریں گے، غسل کا. 5 پوائنٹ ہیں، 5 پلر ہیں، اور 5 کا عدد بھی بائبل مقدس میں بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی چیزیں ہم دیکھیں گے. لیکن آج صرف ایک پوائنٹ پہ غور کریں گے، غسل، کیونکہ یہ ٹاپک بہت لینتھی ہے، اس لیے میں نے صرف ایک پہ جو ہے میں نے کہا کہ ایک پہ جو ہے وہ تھوڑا سا سکھایا جائے. اور کیونکہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اور 5 پوائنٹ جو ہے یہ سامنے آئے. اور 5 پوائنٹ جیسے ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ کو ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ کلام سنایا جائے، اور اس کے بعد پھر آگے غسل کرنا، کھانا کھانا اور چلنا، کام کرنا، آرام کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. آمین. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح ہم نے کبھی یہ شاید اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کیا یہ بائبل میں بھی یہ چیزیں ہیں. لیکن جب خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے نا تو پھر ہم اس بات کو جانتے ہیں. آمین. آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالے گا یوحنا رسول کی انجیل. یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت. چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 10. جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا، جب یہ کلام کو تیار کر رہا تھا، تو میں بڑا اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کہ خدا نے کیسا کیسا جو کلام ہے ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے، اور کیسی کیسی باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں. ہم نے کبھی ان باتوں پہ کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی ان باتوں پہ کبھی خیال ہی نہیں کیا. تو آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں. جی بھائی سے پڑھیے گا یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت. جی. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے تجدید میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت. The Gospel of John, chapter number 13, verse number 10. جی پڑھیے. اس میں یوں مرقوم ہے، ہلیلویا. یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. سب میں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. ہلیلویا. میں نے نا کافی سال پہلے ہجڑوں پہ کلام سنایا تھا، کنر. اور جب یہ کلام سنایا تو اس وقت بھی لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب بڑا ڈفرنٹ کلام آپ نے سنایا ہے، چرچز میں ایسا کلام نہیں سنایا جاتا، ایسا کلام نہیں سنتے ہم. آج بھی جب میں یہ میسیج تیار کر رہا تھا، جب یہ ٹاپک تیار کر رہا تھا غسل پہ، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے شاید یہ کبھی یہ چرچ میں کسی نے سنا ہو، یہ کلام ٹاپک سنا ہو. کبھی سنے؟ کسی نے کہیں جاتے ہو یا کہیں کبھی بھی سنا ہو. جب یہ تیار کر رہا تھا تو مجھے بھی اس بات سے ایک بلیسنگ ملی اور برکت بھی ملی. اور کیونکہ یہ ٹاپک جب ہم سنتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں دھونے کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں. پاک ہم ہیں لیکن سارے پاک نہیں ہیں. کتنے لوگ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں؟ کیا سارے پاک ہیں؟
نہیں. سارے پاک نہیں ہیں, سب کے سب نہیں. یعنی کہ چند لوگ ہیں جو پاک ہیں, جو خدا کے چنیدہ لوگ ہیں, جو خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں, جو خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, وہ خدا کے پاک لوگ ہیں. آمین. ہم ہر روز اپنے بدن کی نگہداشت کرتے ہیں, کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہر روز ہم اپنے بدن کو دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, اور اگر کبھی شادی آ جائے یا کوئی پروگرام آ جائے یا کہیں جانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے چہرے پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی کریمیں لگاتے ہیں. اگر گھر میں کریم نہیں ہے تو ہم پارلر چلے جاتے ہیں, وہاں سے تیار ہو کے آتے ہیں, اپنے بدن کو کیا کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, اس کی نگہداشت کرتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو بڑا پاک کرتے ہیں, بڑی پاکیزگی میں لے کے آتے ہیں, نظر آتے ہیں کہ ہم بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں. آمین. ہم کیوں اپنی روح کی فکر نہیں کرتے؟ سوال ہے نا. ہم کیوں اپنی روح کی فکر نہیں کرتے؟ بدن کی فکر کرتے ہیں. بدن صاف ستھرا ہونا چاہیے, کپڑے صاف ہونا چاہیے, داغ نہیں لگانا چاہیے, کپڑے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے. لیکن ہم اپنی روح کی فکر نہیں کرتے. روح ہماری جتنی مرضی گندی ہو, روح ہماری جتنی مرضی خراب ہو, ہم اپنی روح کی فکر نہیں کرتے, بدن کی فکر کرتے ہیں, کیونکہ یہ ظاہری ہے, نظر آتا ہے, لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتا. روح کی فکر نہیں کرتے, بدن کی فکر کرتے ہیں لیکن روح کی فکر نہیں کرتے. کیا ہماری روح گندی ہوتی ہے؟ ہماری روح گندی ہوتی ہے؟ کیوں بھائی صاحب؟ ہاں جی, ہماری روح گندی ہوتی ہے, اور چند وجوہات ہیں, چند باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری روح گندی ہوتی ہے, اور وہ ہے بری باتیں کرنا, عیب جوئی کرنا, جھوٹی باتیں کرنا, لالچ اپنے اندر ہونا, اور لوگوں کے خلاف باتیں کرنا, گالی نکالنا, بری باتوں کو سوچنا. ہماری روح کو کیا کرتا ہے؟ یہ گندا کر دیتا ہے. تو جس طرح ہمیں فکر ہے اپنے بدن کو دھونے کی, اسی طرح ہمیں اپنے روح کو دھونے کی بھی فکر کرنی چاہیے. کیا ہم اپنے روح کو دھونے کے لیے فکر کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ فکر نہیں کرتے. ہاتھ اور پاؤں ہم کتنی بار, مدت بار ہم دھوتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, پاؤں دھوتے ہیں, لیکن اپنے بدن کو پورا کا پورا صاف نہیں کرتے. اب یہ ہاتھ پاؤں دھونے والے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں ایک بار چرچ آتے ہیں, ہفتے میں 2 بار چرچ آتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ کو دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, بس اتنا ہی کام ہے. روز نہ تو دعا کرنی, نہ خدا کے آگے جھکنا, نہ چرچ جانا, اور نہ ہی خدا کے آگے جھکنا. یعنی کہ جب ہم ہر روز خدا کے آگے جھکیں گے تو ہم اپنے پورے بدن کو جو ہے روحانی طور پر دھوتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن اگر ہم صرف ہفتے میں ایک بار آتے ہیں, کوئی گل نہیں, تو آپ جاوا گے, عبادت کرا کے, بس فارمیلٹی ہے نا, کیونکہ ہمارا کام اتنا ہے. خدا نے کیا 7واں دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے, آرام کا دن ہے. عبادت کا دن نہیں, آرام کا دن ہے. لوگ آرام زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں کہ آرام کا دن ہے نا. عبادت کا دن نہیں وہ کہتے ہیں آرام کا دن ہے. 7واں دن 7ویں دن خدا نے آرام کیتا. کیوں بھائی صاحب؟ ساڈا بھی یہی کام ہے, اسی آرام کریے, چرچ نہ جائیے, عبادت نہ کریے. ہم آرام کرتے ہیں, عبادت نہیں کرتے. جب فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں, گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, کبھی کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ کبھی اوپر چلا جائے نا عبادت میں, تو کہتے ہیں پادری صاحب نے آج بڑی لمبی عبادت کا. لیکن ہم ہر روز اپنے بدن کو دھوتے ہیں لیکن روح کو نہیں دھوتے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے روح کو بھی دھونا چاہیے.
ہمیں اپنی گفتگو کو بڑا بہتر بنانا چاہیے. ہمیں اپنے جو باتیں ہیں نا، جو خیالات ہیں، وہ بڑے صاف ستھرے اور پاکیزگی میں لے کے آنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خدا کے آگے جھکیں گے، جب ہم دعا کریں گے. آئیے میرے ساتھ کلام مقدس نکالے گا افسیوں کی کتاب، افسیوں، پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اور اس کا 5 باب. یہ پیسہ نکالیے گا 25ویں اور 26ویں آیت. افسیوں 5 باب اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں جو مطلوب ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. آمین. آمین. کلام کے ساتھ کیا کرے؟ کلام کے ساتھ غسل دے کر ان کو کیا کرے؟ مقدس بنائے. کیا ہم کلام پڑھتے ہیں؟ دنیا داری کے لیے کام تو ہم بڑے کرتے ہیں. دنیا داری کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. ہم ہر ایک جتنے بھی دنیا میں کام ہے، سالگرہ ہو، شادی ہو، مہندی ہو یا کچھ اور ایسے کام ہو، اس کے لیے ہمارے پاس پوری رات کا ٹائم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں 12-10 بجے تو اٹھوانے کا ٹائم بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ہمارا پوری رات کا ٹائم ہونا چاہیے. پوری رات ہم ڈانس کریں، پوری رات ہم انجوائے کریں. تو ہمیں جو ہے اس طرح کرنا چاہیے. تو کیا ہمارا جو کام ہے، اگر اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، تو کیا خدا کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. کلام کے ساتھ. اے شورو اپنی بیویوں سے کیا کرو؟ محبت رکھو. ہمارا شور کون ہے؟ ہمارا دودھا کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری. وہ کتنی فکر ہماری کرتا ہے، کتنی فکر کرتا ہے. وہ ہماری اتنی فکر کرتا ہے کہ اس نے اپنے آسمان کو چھوڑ دیا اور زمین پر آ گیا. ہاللیلویا. اور اس کو اتنی فکر تھی کہ میری جو کلیسیا ہے، میرے جو لوگ ہیں اور جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ گناہ میں ہی نہ بھٹکتے رہے، یہ گناہ میں ہی نہ چلتے رہے. میں ان کے لیے جو ہے اپنا خون دیتا ہوں تاکہ یہ میرے خون سے دھل جائیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں دھو دیا ہے اور ہمیں پاک اور صاف کیا ہے. جتنے لوگوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخش دیا. سو میرے عزیزو، اسی لیے کلام مقدس میں یہ بتایا گیا کہ اس نے کلام کے ساتھ جو ہے غسل دے کر ہمیں دھو دیا ہے، خرید لیا ہے، تاکہ ہم اس کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. اس کے حقیقی دلہن جو ہے وہ تیار ہو جائے، تاکہ جب یسوع دوبارہ آئے تو ہم سوتے ہوئے نہ رہ جائیں، بلکہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار. ہاللیلویا. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. یہ پیسہ نکالے گا تیتس کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں ہے. خدا جو ہے، یسوع جو ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. تیتس 3:5. تیتس کے نام کا روز رسول کا تھا، اس کا 3 باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے. آمین. آمین. اسی کہنے اسی بڑے راست باز ہیں، اسی بڑی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا میں بھی کچھ نہ کچھ ہے نا وہ ہوتی ہے.
دعا ہماری کیسے ہوتی ہے؟ خداوند مجھے گاڑی دے دے، خداوند مجھے گھر دے دے، خداوند میرے پاس اولاد نہیں مجھے اولاد دے دے، خداوند مجھے یہ دے دے. ہماری دعاؤں کو اس لیے جو ہے وہ خدا قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہماری دعا میں وہ پاور نہیں ہے، ہماری دعا میں روحانیت نہیں ہے، ہماری دعا میں جو ہے وہ خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا داری کی باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. ہم آسمانی فکروں میں نہیں رہتے، ہم آسمان کی فکر نہیں کرتے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں اور جب ہم نے یہاں سے جانا ہے تو کیا جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں قبول کرے گا. ہاللیلویا. ہمارے بدن دھلے ہوئے ہیں، جب ہم جائیں گے تو اس کی بارگاہ میں داخل ہو سکیں. ہمارے جو بدن ہے وہ آج بھی دنیا داری کی فکروں میں ہے، آج بھی ہمارے اندر دنیا داری کی فکر ہے، اس لیے خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، خدا ہماری دعاؤں پر کان نہیں لگاتا. جب ہم خدا کی طرف دھیان کریں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. ہم اس کی راست بازی کی تلاش نہیں کرتے، ہم اپنے خدا سے محبت نہیں رکھتے، ہم اس کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعا سنی نہیں جاتی اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اپنی روح کو دھونا نہیں چاہتے، ہم اپنی روح کو خدا کے کلام میں لے کر نہیں آنا چاہتے، اور جس کی وجہ سے ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں آتا، کیونکہ ہم دنیا داری میں رہتے ہیں، ہماری دنیا کی فکریں زیادہ ہیں. اور جب ہم خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو یقیناً ہم برکت پاتے ہیں اور کثرت کی برکت پاتے ہیں. آمین. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. پیسہ نکالے گا پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. جی پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. جی یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. آمین. آمین. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. ہاللیلویا. ہم اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کرتے، ہم کہتے نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے نہیں کہ اسی گنہگار. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کہنا نہیں اسی ٹھیک آ، اسی تو کوئی گناہ نہیں کرتے، اسی تو بالکل ٹھیک آ، ہمارے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. ہمیں ہر روز اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے. یہ روز مرہ کے گناہوں کا اقرار کرنا ہمیں چاہیے. ہم پتہ نہیں دن میں کتنی بار گناہ کرتے ہیں. تیری آنکھ اگر گناہ کرتی تو اس کو کیا کر نکال دے. اگر تیرا ہاتھ بدی کرتا ہے تو اسے کیا کر کاٹ دے. اگر تیرا پاؤں بدی کی طرف جاتا ہے تو اسے کیا کر کاٹ دے. تو اپنے ان عضو کے بغیر زندگی بسر کرے تو زیادہ اچھا ہے. اور اگر یعنی کہ یہ عضو بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں. آمین. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے آزاد ہونا ہے. جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے تو پھر ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ہمیں اپنے بدن کو دھونے کی جتنی فکر ہے اتنی فکر ہمیں اپنی روح کو دھونے کی بھی ہونی چاہیے. ہمیں بدن مر جائے گا اور روح جو ہے وہ نہیں مرتی.
आमीन। बदन खत्म हो जाता है क्योंकि है इंसान तो खाक और खाक में फिर लौट जाएगा। ये बदन हमारा खाक और खाक में लौट जाता है, लेकिन रूह जो है वो जिंदा रहती है और इंसान भी रूहों का ही होना है। तो हमने रूह की फिक्र करनी है। क्या हम अपनी रूह को धोते हैं? क्या हम अपनी रूह के लिए दुआ करते हैं? क्या हम अपने लिए फिक्र करते हैं कि खुदावंद जब मैं तेरे पास आऊं तो मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े? हालेलुया। जिस्मानी तौर पे हमारे बदनों पे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि अलीशा के पास जब एक बादशाह आया, क्या नाम था उसका? नुमान बादशाह। वो यानी कि अपने मुल्क का सिपा सलार था। जैसे हमारे यहाँ पे बाजवा साहब है ना, सिपा सलार, वैसे तो वो सिपा सलार था, फौज का सिपा सलार था। तो उसके बदन के अंदर, उसके बदन पे कोट थे। और जब वो अलीशा के पास आया तो उसने आकर अलीशा से दरख्वास्त की, और जब वो उसको ये कहा गया कि तूने क्या करना है, जाकर पानी में अपने आप को धोना है। तो उसने जब धोया, 7 बार उसने धोया, तो उसका बदन बिल्कुल जो था कोट से पाक और साफ हो गया। जिस्मानी गुनाह तो हमारे चले जाते हैं, जिस्मानी कोट तो चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी रूह के ऊपर जो कोड लगा होता है, जो गुनाह लगे होते हैं, जो बदियां बुराइयां लगी होती हैं, हम उनको धोते नहीं हैं। जिस्म को धोते हैं लेकिन हम अपनी रूह को नहीं धोते। तो मेरे अजीजों, अगर हम जिस्म को गुस्ल देते हैं तो अपनी रूह को गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं है। चर्च आपके लिए बहुत कुछ इंतजाम करता है। चर्च आपके लिए जो है वो इबादत का एहतमाम करता है, बुध मीटिंग रखता है, और संडे मीटिंग होती है, बाइबल क्लासेस होती हैं, और नाइट प्रेयर्स होती हैं। उसमें हम वक्त नहीं निकालते। हमें चाहिए कि हम इसके लिए वक्त निकालें ताकि हमारी रूहें जो है वो तैयार हो सकें और हम अपनी रूहों को धो सकें। पंक्चुअलिटी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन यीशु ने जब आना है तो अपने वक्त में आना है, तो उसने दरवाजा बंद कर देना है। यीशु ने इंतजार नहीं करना। आमीन। चर्च से ਅਸੀਂ लेट आ जाते हैं, कोई गल नहीं, खैर है, लेकिन यीशु ने जब आना ना, पादरी ने इंतजार कर लेते, पर यीशु ने इंतजार नहीं करना। क्लियर बात बता रहा हूँ। पादरी इंतजार करते हैं, जब कोई गल नहीं, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, खैर, लेकिन यीशु ने इंतजार नहीं करना। यीशु ने जब आ जाना तो दरवाजा बंद हो जाना, फिर हम दरवाजा पीटते रहेंगे और दरवाजा नहीं खुलना। हम दरवाजा जितना मर्जी पे नॉक करते रहेंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि दरवाजा अपने वक्त पे बंद हो जाएगा। इसलिए हमें तैयार होना है और अपने आप को खुदा के कदमों में लेकर आना है। अपने आप को खुदा के कदमों में लेकर आए ताकि हम खुदावंद से अपनी बरकत को रिसीव कर सकें। जितना हमें अपने बदन की फिक्र है, उतनी हमें अपनी रूह की फिक्र भी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी रूह को धो सकें। हम अपनी रूह के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं वो धुल जाएं। वो कैसे धुलेंगे? वो दुआ के साथ, वो खुदा के साथ रिलेशन रखने से हम अपने बदनों को भी धोते हैं और रूह को भी धोते हैं। और बदन की फिक्र ज़्यादा, बदन से ज़्यादा हमें फिक्र अपनी रूह की करनी चाहिए, क्योंकि सजा जो है वो रूह को मिलनी है, और ये रूह वहाँ पे जानी है जहाँ रोना और बातों का तीसरा होना। ये इंसाफ होना है। खुदा ने जो है 2 जगह तैयार की है। एक जगह आराम की जगह है जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना नहीं है, लेकिन दूसरी जो जगह है वहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है। और ये हमारी रूह ने जाना है। फैसला हमारे हाथ में है। अब हम जिंदा हैं और अपना फैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बदन की फिक्र ही करते रहे, रूह की फिक्र ना की, तो फिर हमारे लिए वो जगह तैयार है, बड़ा गड़ा तैयार हो गया हुआ है, जहाँ पे आग बुझने वाली नहीं है, जहाँ पे कीड़ा भी नहीं मरने वाला, वो जगह तैयार है। इसलिए हमने अपने आप को फिक्र करनी है कि हमने कैसे बचना है। हमने सो के वक्त गुजारना है या खुदा के हुजूर में वक्त गुजारना है। वक्त हमारे हाथ में है और इस वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं।
خدا اس سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔